اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ شب جمعہ ہے، شب دعا، شب مناجات، شب توبہ، شب استغفار، شب مغفرت۔ جن مرحومین نے ہم سب کو، آپ سب کو اس فرش اعزاز سے فاطمۃ الزہرا اور اولاد فاطمۃ الزہرا سے آشنا کیا ہے، خدا ان سب کو آج کی شب بی بی فاطمۃ الزہرا اور اولاد فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ جن مرحومین نے انگلی تھام کر، ہاتھ پکڑ کر ان فاطمی اور حسینی اور اہل بیت علیہم السلام کی مجالس میں آنے کے آداب سکھائے، اطوار سکھائے، تربیت دی، خدا ان سب کو بی بی زہرا اور اولاد فاطمۃ الزہرا کے جوار میں جگہ عنایت فرمائیں۔ ان بی بی زہرا کی شہادت کی مناسبت سے پوری دنیا میں جو لوگ مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ جو مومنین ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، جو مومنین نظر و نیاز تقسیم کرتے ہیں، جو مومنین ان مجالس کے بانی ہیں، جو مرثیہ خوان نوحہ خوان مرثیہ پڑھتے ہیں، جو سوز و سلام پڑھنے والے سوز و سلام پڑھتے ہیں، جو علماء، واعظین، خطباء، ذاکرین سیرت اہل بیت، فضائل اہل بیت، تعلیمات اہل بیت، مصائب اہل بیت سے لوگوں کو آشنا کرتے ہیں، مجھ جیسے حقیر اور ادنا طالب علم اہل بیت کی سیرت سے متعلق دو چار جملے آپ اور مومنین کے درمیان بیان کرتے ہیں، خدا آپ سب کے، ان سب کے، ہم سب کے مرحومین کو بھی بی بی زہرا کی شفاعت اور ان کے جوار میں جگہ عنایت فرمائیں۔ پوری دنیا کی ان مجالس فاطمی میں جو دعائیں مانگی جاتی ہے، خدا ان تمام دعاؤں کو بحق کے فاطمۃ الزہرا شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ جن والدین نے ہم سب کو، آپ سب کو ان مجالس میں آنے کے آداب سکھائے، اگر وہ بھی قبروں میں سو رہے ہوں، اس دنیا سے چلے گئے ہوں، ان مجالس کے ثواب کے صدقے ان کی قبروں کو نورانی فرمائیں، وحشت قبر، تنگی قبر ان کے لیے آسان فرمائیں، محمد و آل محمد کی شفاعت ان سب کو نصیب فرمائیں۔ اس مسجد میں، اس محلے میں اس سے پہلے جو مجالس منعقد ہوئی، ان مجالس کو جن لوگوں نے خطاب کیا، جن علماء نے خطاب کیا، جن مرثیہ خوانوں نے مرثیہ پڑھا، جن نوحہ خوانوں نے نوحہ پڑھا، جن نوجوانوں نے ان مجالس میں حصہ لیا، ان مجالس کا انتظام کیا، خدا ان کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ ان مجالس کے جو بانی ہیں، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ ان مجالس کے لیے جو صبح و شام زحمتیں برداشت کرتے ہیں، ان کے مرحومین کو بھی خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ آپ کی گردن پر جن لوگوں کا حق ہے اور اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مجھ حقیر طالب علم کی گردن پر جن لوگوں کا حق ہے اور اس وقت اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی
करवट करवट जन्नत नसीब फरमाएँ। मोहम्मद व आले मोहम्मद की शफ़ात उन सब को नसीब फरमाएँ। बुलंद आवाज़ में बेहक़ हदीस सूरह मुबारकतुल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अपनी सेहत व सलामती के लिए, पूरी दुनिया के मोमिनीन व मोमिनात की सेहत व सलामती के लिए, दीन के तमाम खिदमत गुजारों की सेहत व सलामती के लिए, खुसूसन फ़र्ज़ंदान ज़हरा आयतुल्लाह उज़्मा ख़ामेनी, आयतुल्लाह उज़्मा सीस्तानी, सैयद मुक़ावमत सैयद हसन नसरुल्लाह साहब की सेहत सलामती तंदुरुस्ती के लिए, आपके इस मोहल्ले में, आपके इस इलाके में जो दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ महाज़ों में, उन सब की सेहत सलामती तंदुरुस्ती के लिए, जो खुशनसीब लोग हैं और उनके सरों पर माँ बाप का साया बाक़ी है, अपने माँ बाप की सेहत सलामती के लिए, आपके और हम सब के घरों में जो बीवी बच्चे हैं उन सब की सेहत व सलामती के लिए, हमारे इर्द गिर्द जो मोमिनीन रहते हैं, हमारी उनकी साथ सुलह हो या सुलह न हो, उन सब की सेहत सलामती तंदुरुस्ती हाजत रवाई परेशानी दूर होने के लिए, उनके बीमारों की शिफा याबी के लिए बुलंद आवाज़ में हदी मोहम्मद व आले मोहम्मद एक सलावत पढ़ दीजिए। तो फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उस मामूली और सादा से घर की खुसूसियात, हम यहाँ बैठे हैं एक सादा और सिंपल घर जिसके बारे में इमाम ख़ुमैनी का बयान है कि जिसके छतें भी खुरमे के दरख्तों के बने हुए थे, जहाँ ओढ़ना और बिछौना सब कुछ सादा और सिंपल था, लेकिन उस घर सादा से घर की बरकतें, इमाम ख़ुमैनी के बकौल इतनी बरकतें हैं कि अभी ज़माने को बहुत क्या रास्ता तय करना होगा कि वो उस घर की बरकतों को, फजीलतों को इदराक कर सके, समझ सके। हमारी ये माइली से भी एक छोटी सी कोशिश है ताकि हम उन बरकतों को समझें, ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी बाबरकत बने, ताकि हमारी ज़िंदगी बाबरकत बने। उसी बाबरकत घर के साए में उस घर की, उस फातिमी घर की खुसूसियात क्या थी? वो घर जिस घर को सलाम करने के लिए नबी आते थे, वो घर जिसको आसमान वालों और ज़मीन वालों के दोनों के सरदार सलाम करने के लिए आते थे। एक बुनियादी खुसूसियत की तरफ मैंने कल हल्का सा इशारा किया, उस घर की बुनियादी खुसूसियत जिसकी वजह से वो सादा सा घर अंबिया के सलाम के लायक बना था, और जिस खुसूसियत की वजह से वो घर आसमान वालों के सलाम के लायक बना था, जिस खुसूसियत की वजह से वो घर आसमान वालों के लिए वैसे ही चमकता था जैसे ज़मीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते हैं। वो खुसूसियत क्या थी? वो खुसूसियत थी उस घर की मानवियत, वो खुसूसियत थी उस घर की रूहानियत, वो खुसूसियत थी उस घर की इबादत, वो खुसूसियत थी उस घर की परस्तिश। उस चहार दीवारी के अंदर, उस सादा सी चहार दीवारी के अंदर, एक सिंपल सी चहार दीवारी के अंदर, एक मामूली चहार दीवारी के अंदर जो खुसूसियत थी जिसकी वजह से वो घर आसमान वालों के लिए भी चमकता था और ज़मीन वालों के लिए भी चमकता था। तारीख़ ने लिखा है कि कभी कभी मदीने वाले जब रात के अंधेरे में जागते थे तो वो देखते थे कि फ़ातिमा के उस सादा से और मामूली घर से आसमान की तरफ नूर जाता था। वो उस नूर का मंबा क्या था? उस नूर का सोर्स क्या था? उस नूर का मंबा और उस नूर का सोर्स क्या था? वजूदे नाज़नीन फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और ये चीज़, ये इबादत और ये मानवियत और ये रूहानियत
انسان کی بنیادی اور فنڈامنٹل ضرورت ہے۔ اس بنی آدم پر جو ویسٹرن کلچر نے بہت سارے ظلم کیے، ویسٹرن کلچر کی تباہیاں کنٹینیوسلی جاری و ساری ہے، ہر گھر میں اس کی تباہی ہے۔ زمین کا کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے جہاں ویسٹرن کلچر کی تباہیاں نہ ہوں۔ ویسٹرن کلچر کی خوبیاں بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ویسٹرن کلچر کی کیا ہے، خوبیاں بھی ہے، لیکن تباہیاں اتنی زیادہ ہے۔ ان بنیادوں، بہت ساری بنیادوں کو ہلا کے رکھا ہے ویسٹرن کلچر نے۔ مثلا ہم گھر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، گھر کا کانسیپٹ ہی ویسٹرن کلچر نے ختم کر دیا۔ فیملی سسٹم کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ویسٹرن اور مغربی کلچر نے۔ وہاں اب لوگوں اور جوانوں کی یہ سوچ ہے، ہم کیوں شادی کریں، ہم کیوں شادی کی زنجیر میں جکڑ جائیں، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، بالکل جیسے حیوان آزاد رہنا چاہتے ہیں، صبح کسی کے ساتھ، شام کو کسی کے ساتھ، ایک ہفتہ کسی کے ساتھ، دوسرا ہفتہ کسی کے ساتھ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، دنیا ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ یورپ میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق اور انسانی رائٹس کی باتیں اور انسانی رائٹس کے بارے میں بھاشن اور تقریریں کی جاتی ہے، لیکن دیکھو وہاں کے حکمران ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ یہی امریکہ ہیومن رائٹس کے بارے میں کتنا شور مچاتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ ہیومن رائٹس کا گنڈا ہے، لیکن 23 لاکھ لوگ آسمان کے نیچے ایک قطرے پانی سے محروم ہیں۔ اب انہی میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، چلو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کہتے ہیں کہ بھائی بس ہو گیا، اب ذرا ان بیچاروں کو پانی تو پہنچاؤ، ان بچوں کے جن کی کوئی خطا نہیں ہے، ان کے زخموں کی مداوع کے لیے ذرا کچھ پٹی تو بھیج دو۔ تو یہ گنڈا اس قرارداد کے مخالفت میں اپنا ویٹو پاور استعمال کرتا ہے جنگ روکنے کے لیے۔ دیکھو یہ پوری دنیا میں کیا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں۔ یہ ایک ڈنڈورا جو پیٹتے ہیں فاطمہ الزہرا کی اولاد کے بارے میں، خامنئی کے بارے میں، اس ملک کے بارے میں، اس ریولوشن کے بارے میں، یہ دنیا کو ناامن کرنا چاہتے ہیں۔ اب سارے دنیا کے لوگوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، 90% ملکوں نے اس قرارداد کا سپورٹ کیا، ووٹ دیا۔ تنہا ایک گنڈا جس نے اس قرارداد کے خلاف ویٹو پاور استعمال کیا، کہا نہیں جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے، وہ امریکہ گنڈا ہے۔ وہ کون سا گنڈا ہے؟ وہ امریکہ کا گنڈا ہے۔ اتنا ڈنڈورا پیٹا ہے حقوق بشر کے بارے میں، ہیومن رائٹس کے بارے میں، لیکن ہیومن رائٹس کی سب سے زیادہ پامالی انہیں کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ ویسٹرن کلچر کی تباہیاں، ویسٹرن کلچر کی تباہیاں یہ ہے کہ اس ویسٹرن کلچر نے انسان کے لیے گناہ کے سامان اتنے سستے اور اتنے آسان اور گناہ تک ریچ اور گناہ تک پہنچ بہت آسان بنا دی۔ غفلت کے سامان اتنے زیادہ فراوان انسان کے لیے میسر کیے، اور انسان کی جو فطرت ہے اس فطرت پر پردے ڈالے اس ویسٹرن کلچر نے۔ انسان کی فطرت میں خدا نے بہت ساری چیزیں رکھی ہے، انہی میں سے ایک چیز جو خدا نے انسان کی فطرت میں رکھا، یہی عبادت کا جذبہ ہے، یہی پرستش کا جذبہ ہے۔ لہذا اس لیے آپ دیکھیں گے دنیا کے کسی گوشے و کنار میں جائیے، وہاں کے آثار قدیمہ میں جو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، وہ بنی آدم کی عبادت کی جگہیں آپ کو نظر آئیں گی، عبادت کے سمبل آپ کو نظر آئیں گے۔ مجھے نہیں معلوم لاسٹ ٹائم میں نے یہ بات کہی تھی یا نہیں، شہید مرزا مطہری، ان کی ایک کتاب ہے اسلام کا تعلیمی و تربیتی نظام، اسلام کا تعلیمی و تربیتی نظام۔ وہ اس میں ایک جرمن فلاسفر کی بات نقل کرتے ہیں، ولیم جیمز کی۔ ولیم جیمز نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا لوگ مسجد میں جاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، مندر میں جاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، چرچ میں جاتے ہیں، اپنی طرح سے کیا اپنی عجز و انکساری تواضع کا انکساری کرتے ہیں۔ یہ عبادت،
یہ پرستش، یہ معنویت کی طرف جھکاؤ، یہ روحانیت کی طرف رغبت، آیا انسان کو اپنے ارد گرد ماحول سے ملا ہے، یا یہ کہ یہ انسان کی گٹی میں، انسان کی خمیر میں، انسان کے نیچر میں، انسان کے فطرت میں؟ میرے اندر سوال پیدا ہو گیا. آج شب جمعہ بھی ہے نا، کہا میرے اندر یہ سوال پیدا ہو گیا کہ یہ جو انسان مسجد میں جاتا ہے، یہ جو انسان مندر میں جاتا ہے، یہ جو انسان چرچ میں جاتا ہے، یہ انسان کو اپنے ارد گرد، انسان کو بہت ساری چیزیں اپنے ماحول کی وجہ سے ملتی ہیں. ان کی کوئی فنڈامنٹل کیا بنیاد نہیں ہوتی، کوئی ان کے اندر کیا ماحول کو دیکھ کر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ چیزیں. جیسے ہمارے اندر بہت ساری چیزیں دین کی وجہ سے نہیں ہے، ماحول کی وجہ سے. ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ہم نے ماحول کی وجہ سے بے پناہ چیزوں کو اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے، اور وہ چیزیں جو دین نے ہمارے اوپر واجب قرار دی تھی، ماحول کی وجہ سے ماحول ان کو بالکل لائٹ لے رہا، ہم بھی ان کو لائٹ لے رہے ہیں. ماحول کی وجہ سے ہم نے اپنے اوپر شادی کی بے پناہ رسمیں، سال بھر کی بے پناہ رسمیں ہم کیوں نبھا رہے ہیں؟ ہم ان سے اگر کسی سے پوچھیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ کر رہے ہیں. یعنی لوگ یہ کر رہے ہیں تو لہذا میں نے بھی اپنے اوپر کرنا کیا واجب قرار دیا ہے. تو ولیم جیمز کے اندر یہ سوال پیدا ہو گیا، یہ جو عبادت کا جذبہ لوگوں کے اندر، یہ جو پرستش کا جذبہ لوگوں کے اندر، یہ جو جھکنے کا جذبہ لوگوں کے اندر ہے، یہ ماحول کی وجہ سے یا نہیں، انسان کے اندر، انسان کی فطرت میں ہے. انسان کی فطرت میں خدا نے بے پناہ چیزیں رکھی ہے. مثلا دنیا کی کوئی ماں نہیں ہوگی جو بچوں سے محبت نہ کرتی ہو. صرف انڈیا میں رہنے والی مائیں بچوں سے محبت نہیں کرتی ہے، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے مائیں بھی کیا اپنے بچوں سے کیا کرتی ہے؟ اور یہ بچوں سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ماؤں کو اسکول میں ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے. ٹریننگ دی جاتی ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ فطری چیزوں کے لیے ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے. فطری چیزوں کے لیے. اچھا صرف پڑھی لکھے مائیں بچوں سے محبت کرتی ہے؟ پڑھی لکھی مائیں صرف بچوں سے محبت کرتی ہے یا نہیں؟ ہر ماں، وہ پڑھی لکھی ہو یا کیا ان پڑھ ہو، الٹریٹ ہو یا لٹریٹ ہو، ہر ماں. اچھا شہر کی مائیں صرف بچوں سے محبت کرتی ہے، گاؤں کی نہیں کرتی ہے. اچھا مشرق کی مائیں، فطری چیزیں وہ جو بیانڈ سپیس ہوتی ہے، بیانڈ ٹائم ہوتی ہے، ہر جگہ جغرافی سے ماورا ہر جگہ انسان کے اندر وہ پائی جاتی ہے. ولیم جیمز کہتے ہیں میرے اندر یہ سوال پیدا ہو گیا، یہ عبادت ماحول کی وجہ سے ہے یا انسان کی گٹی میں ہے، فطرت میں ہے؟ جیسے ہر کائنات کی ہر ماں کے اندر کیا بچوں کی محبت ہے، کیا یہ ماں کی محبت کی طرح انسان کی گٹی میں، انسان کی فطرت میں ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے 20 سال اس سوال کو جواب ڈھونڈنے میں لگا دیے. یہ جو میں بھی کہہ رہا تھا نا ویسٹرن کلچر کی خوبیاں اور ویسٹرن کلچر کی خامیاں. ویسٹرن کلچر کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہاں ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر سال ہا سال ریسرچ کی جاتی ہے. لاسٹ ٹائم میں محرم میں سہارنپور میں تھا تو وہاں میرے دوستوں نے کہا اس سہارنپور میں لکڑی کا کاروبار زیادہ ہوتا ہے نا. کہا یہاں 10-15 سال سے ایک انگریز بیٹھا ہوا اس لکڑی کے کاروبار کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہے، اور میں اور آپ سنی سنی باتوں پر یقین رکھتے ہیں. اہل بیت نے ہم سے کہا تھا تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے کسی بات کو مانو، عقل کے پیمانوں پر پرکھو، عقل کے پیمانوں پر. یہ جو مفتو صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ممبر پر بیٹھے یہ جو بات کر رہے ہیں اس کو عقل کے پیمانوں پر پرکھو. اہل بیت نے کہا اگر کوئی بات عقل کے پیمانوں پر پوری نہیں اترتی ہے اس کو کیا پھینک دو، دیوار پر پھینک دو. اہل بیت اور قرآن انسان کی عقل کو پروان چڑھانے کے لیے آئے ہیں، عقل کو بند کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اور ہمارے ممبر پر بار بار کبھی کبھی یہ سننے کو ملتا ہے عقل سے کام مت لو، عشق اور جذبات سے کام لو. 1,24,000 انبیاء انسان کے اندر یہ عقل کی صلاحیت، دیکھو کتنی عقل کے بارے میں خدا نے کیا تاکید کی ہے. قرآن نے ایک جگہ فرمایا ہے اگر کوئی انسان عقل و شعور سے کام نہیں لیتا ہے اس کی ویلیو بتائی ہے. باہر گندگی کی نالیوں میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. ہاں قرآن کہتا ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، وہ لوگ جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے ہیں وہ سب سے گندے اور سب سے پلید لوگ ہیں. گندے وہ لوگ نہیں جن کے کپڑے گندے ہو،
یہ تو دکھنے میں ہے. سب سے گندا انسان وہ ہے جس کا یہ شعور کام نہ کر تو عقل کام نہ کرتی ہو. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. کتنے پلید ہیں وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں. ولیم جیمز کہتا ہے میں نے 20 سال اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں لگا دیے. یہ جو عبادت کا جذبہ لوگوں کے اندر ہے, یہ جو پرستش کا جذبہ لوگوں کے اندر ہے, یہ جو معنویت کا جذبہ لوگوں کے اندر, یہ جو روحانیت کا جذبہ لوگوں کے اندر ہے, یہ جو جھکنے کا جذبہ لوگوں کے اندر ہے, یہ جذبہ فطری ہے یا ماحول کی وجہ سے؟ کہتے ہیں میں نے 20 سال اس بات پر تحقیق میں لگا دیے. 20 سال کے بعد مجھے یہ آنسر ملا, مجھے یہ جواب ملا کہ یہ عبادت کا جذبہ انسان کی فطرت میں ویسے ہی خدا نے کوٹ کوٹ کر ڈالا ہے جس طرح ہر ماں کی کیا دل میں, ہر ماں کے دل میں اپنے بچوں کے ساتھ محبت فطرت میں خدا نے ڈال کے رکھا ہے. لہذا آپ دنیا کے کسی گوشہ و کنار میں جائیے, وہاں کی جو آثار قدیمہ دیکھیے, ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ زمین کے اندر کبھی کبھی آثار قدیمہ میں کبھی کہیں مندر نکلتا, کہیں مسجد نکلتی ہے, کہیں چرچ نکلتی ہے. عبادت کے ساتھ لگاؤ. اب ویسٹرن کلچر نے اس جذبے کو ڈائیورٹ کیا ہے. ویسٹرن کلچر نے, مغربی کلچر نے اس جذبے کو, اس فطری جذبے کو ڈائیورٹ کیا ہے. آپ کے ارد گرد اتنے غفلت کے سامان پیدا کر دیے ہیں. اب آج کا انسان مسجد میں جانے کے بجائے, چرچ میں جانے کے بجائے, مندر میں جانے کے بجائے اپنا سکون کہاں دیکھتا ہے؟ نائٹ کلبز میں. نائٹ کلبز میں دیکھتا ہے. اور سائنس نے اس پر باقاعدہ تحقیق کی. عبادت کے سائے میں بچے کتنا گروتھ کرتے ہیں, عبادت کے ذریعے انسان کو کتنا اطمینان اور کتنی سیٹسفیکیشن ملتی ہے. اور قرآن نے تو پہلے ہی ہمیں واضح کر کے رکھا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا یعنی خبردار ہو جاؤ ویسٹرن کلچر کی چکا چوندی سے دھوکا کھانے والے جوانوں. میں خدا تمہارا خالق, میں تمہارا میکانزم جانتا ہوں, تمہیں میں نے اپنے میکانزم کے مطابق پیدا کیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سال ہا سال نائٹ کلب میں گھومنے کے بعد بھی تمہیں کوئی سیٹسفیکشن نہیں ملے گی. جو سال ہا سال نائٹ کلبس میں زندگی بسر کرتے ہیں, پھر 30 سال 40 سال کے بعد جب زندگی سے نا امید ہوتے ہیں تو کبھی کبھی انہی کے گھروں سے ان کی لاشیں برآمد ہوتی ہے. دیکھا نا آپ کی اسی بمبئی میں کتنے ایسے ناچنے والوں گانے والوں کی لاشیں نکل گئی. کیا پیسے کی کمی تھی؟ ارے ان لوگوں نے تو اسپیس میں بھی گھر بنانے کے لیے کیا پتہ نہیں کیا کہیں گے, زمین کہیں گے, کیا کہیں گے, چاند پر کیا اپنا پلاٹ کے لیے بنانے کے لیے کیا جگہ معین کر کے رکھی تھی. کتنی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے بلند بالا ترین شخصیتیں, مادی لحاظ سے بلند و بالا تر شخصیتیں, جنہوں نے زندگی میں سوسائڈ کیا, ان کے بینک اکاؤنٹ بھرے ہوئے تھے, جب کینسر ہوا بیڈ پر پڑے ہوئے تھے, کہا رہے یہ تو دھوکہ ہم نے زندگی سے کھایا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس بنی آدم کو سکون یاد خدا سے ملے گا, اور یاد خدا, عبادت خدا, معنویت و روحانیت کا اس روئی زمین پر ایک بڑا منبع و سورس فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کی ذات ہے. عرض کیا کل, غلطی سے میں نے کل یہ بات نبی کے بارے میں کی, جبکہ یہ بات امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جدہ جب محراب عبادت میں جاتی تھی, جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی, کانت تقوم حتی تورم قدما, اتنی عبادت کرتی تھی کہ جدہ کے قدموں پر ورم آ جاتا تھا. اور نبی کا یہ فرمان کہ اما ابنتی فاطمہ متا قامت فی محرابہا بین ید ربہا
जल्ल जलालू, मेरी बेटी फातिमा जब महराब इबादत में खड़ी होती थी तो मेरी बेटी फातिमा की इबादत का नूर, परस्तिश का नूर, मानवियत का नूर, ज़िक्र परवरदिगार का नूर आसमान वालों के लिए वैसे ही चमकता था। कमा यज़रु नूरुल कवाकिब लिअहलिल अर्ज़, जैसे ज़मीन वालों के लिए आसमान के सितारों का नूर चमकता था, नूर चमकता है, बिल्कुल वैसे ही फातिमतुज़ ज़हरा का नूर ज़मीन पर रहकर ही आसमान वालों के लिए चमकता। और फिर ये इतना हिस्सा तो मैंने कल भी बयान किया। फिर फरमाते हैं नबी, वयक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल लिमलाइकतिही, खुदा अपने मलाइका से कहता है उस माँ फातिमा के उस मामूली से घर की खुसूसियात, फातिमा के उस सादा से घर की खुसूसियात, फातिमा के उस सादा से घर की क्या इम्तियाजात, जिसकी हल्की सी तर्जुमानी इमाम खुमैनी के 2 इक्तिबासात बयान करके मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं वयक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल मलाइकते, मेरी बेटी फातिमा की इबादत देखकर खुदा आसमान के फरिश्तों से कहता है, या मलाइकती, मेरे फरिश्तों, उन्ज़ुरू इला अमती फातिमा सय्यदत अमाती, मेरी कनीज फातिमतुज़ ज़हरा की देखो, जो ज़माने की तमाम ख़वातीन की सय्यदा है, सरदार है, क़ाइमतुन बैन यदै, मेरे सामने इबादत में मसरूफ़ है, यर्तइदु फ़राइज़हा मिन खीफ़ती, जिसके वजूद का एक एक बंद मेरे खौफ की वजह से लरजता है, कांपता है। इस वजूद खाकी को खुदा ने जो कमाल का जरिया बनाया ना, अगर ये चाहता है कि खल के खुदा के सामने न झुके, बकौल अल्लामा इकबाल के, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। जब हम इस मेहराब इबादत में नहीं झुकेंगे, जब हम 5 वक्त खुदा की बारगाह में नहीं झुकेंगे, तो हमें हर पीर और फकीर के सामने झुकना पड़ेगा। जहां देखा किसी शोबदाबाज ने अपनी लंबी दाढ़ी रखी, हाथ में मोटी किस्म की तस्वीर रखी, और मेरे हवस ने कहा शायद ये वही पीर है जो मेरी मुश्किल हल करेगा, 2-4 साल उसके पीछे भी अपना पैसा और अपनी उम्र जाया करता हूं। 2-4 साल उसके पीछे, जहां किसी ने कोई खानकाह बनाई, अपने इर्द गिर्द क्या चरागों का सामान सजाया, हमने कहा रे यही वो पीर बाबा है जिसके सामने झुकने से मेरी बेटी की शादी भी हो जाएगी और मेरे बेटे को क्या अच्छी जॉब और अच्छी नौकरी भी मिलेगी। और फातिमतुज़ ज़हरा मुझसे और आपसे कहती है, अगर दुनिया के सामने, खल के सामने झुकने से बचना चाहते हो, दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा हो, खाली के सामने झुक जाओ। वेस्टर्न कल्चर का जुल्म, वेस्टर्न कल्चर का जुल्म, यही सर्दियों की लंबी रातें जिनके बारे में अहले बैत ने फरमाया कितनी अच्छी रहनुमाई की फातिमा की औलाद ने बनी आदम की। का लंबी रातें हैं, आदमी आराम से सो भी सकता है, 2-3 घंटे पहले उठ के खालिक की बारगाह में झुक भी सकता है। इसीलिए अहले बैत ने इन लंबी ज़मिस्तान की, सर्दियों की लंबी रातों को मोमिनीन की ईद से ताबीर किया, बहार से ताबीर किया है। जाड़ा है, बदन को सर्दी लगेगी, जाड़ा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं रूहानी कमालात हासिल करें, यही जाड़े की रातें इंसान के दिल और नूरानियत के लिए बहार है, बहार है। कितनी लंबी रातें हैं। नबी फरमाते हैं, खालिक अपने मलाइका से कहता है, देखो मेरी कनीज फातिमा, मेरे सामने इबादत का हाल देखो, इसके बदन का, इसके वजूद का एक एक बंद लरज रहा है, कांप रहा है। इसी में इंसान का कमाल है, इसी में इंसान को सुकून है, इसी में इंसान की जिंदगी की बरकतें हैं,
انہی کوالٹیز کی وجہ سے ہماری یہ چہار دیواری گھر بن جاتی ہے، انہی کوالٹی کی وجہ سے یہ مکان، ورنہ یہ کھنڈرات ہے۔ پھر فرماتے ہیں، پھر نبی فرماتے ہیں، خدا اپنی ملائکہ سے کہتا ہے یہ فاطمہ کا طرز زندگی، یہ فاطمہ کا لائف سٹائل، یہ فاطمہ کا جینے کا انداز، یہ اس سمپل اور سادہ گھر میں، مٹی کے بنے ہوئے اس سمپل اور سادہ گھر میں جینے کا انداز۔ اہم یہ نہیں کہ میری اور چہار دیواری کہ کیسی ہے، اہم یہ کہ اس چہار دیواری کے اندر جینے کا انداز کیسا ہے۔ ہم جینے کا انداز بھول گئے، چہار دیواری کو سجانا ہمارا سب سے بڑا کیا بن گیا؟ گول بن گیا۔ انظروا الى امتی فاطمہ سیدۃ امائی قائمۃ بین یدی یرتئذ فرائضها من خیفتی وقد اقبلت بقلبها علی عبادتی۔ آسمان کے فرشتوں، ایک زمانے ایک وقت تم نے اعتراض کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے، پالنے والے زمین پر اپنے اس انسان کو بھیجے گا، یہ تو وہاں فتنہ فساد برپا کرے گا، دیکھو میں نے کس لیے اس انسان کو پیدا کیا تھا۔ فاطمہ تمہارے سوالوں کا جواب دے رہی ہے۔ قد اقبلت بقلبها علی عبادتی، دیکھو کتنے دل کی عمیق گہرائیوں سے کس طرح میری عبادت میں یہ فاطمہ اس چھوٹے سے گھر میں مصروف عبادت ہے۔ فاطمہ کے گھر کا وہ منظر اپنے ذہن میں رکھیے، اور اس چھوٹے سے گھر میں کوئی گلہ نہیں ہے، پالنے والے کوئی گلہ نہیں ہے، چھوٹا گھر ہے، پالنے والے کوئی گلہ نہیں ہے، مٹی کے ان اینٹوں کا بنا ہوا یہ گھر ہے، پالنے والے اس گھر میں تیری بندگی کا شرف ملا، یہ ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ خدا کہتا ہے دیکھو فرشتوں، قد اقبلت بقلبها علی عبادتی، اپنے دل سے میری عبادت کے لیے کھڑی ہو چکی ہے۔ اشہدکم، تم سب گواہ رہنا، فرشتوں تم سب گواہ رہنا، انی قد امنت شیعتها من النار، فرشتوں گواہ رہنا اس میری کنیز سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شیعوں کو میں نے جہنم کی آگ سے امان میں رکھا ہے۔ لفظ بھی کیا استعمال ہوا؟ شیعہ۔ فاطمہ کے شیعوں کو خدا نے امان میں رکھا ہے۔ شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ نعرہ لگانے والوں کو نہیں کہتے ہیں، شیعہ پیروی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ فرشتوں گواہ رہنا جو اپنے گھر کی چہار دیواری میں فاطمہ کا یہ طرز عمل اپنائیں گے، ان کو میں نے جہنم کی آگ سے امان میں رکھا ہے۔ شیعہ، من شیع علی من شیع فاطمہ، تشیع ایک ہی روٹ سے پیچھے پیچھے چلنے والے ہے نا۔ جنازہ جب اٹھاتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تشیع کن کو کہتے ہیں؟ جو جنازے کے ہے نا۔ شیعہ علی کے پیچھے پیچھے چلنے والے، اہل بیت کے پیچھے پیچھے چلنے والے، اہل بیت کو فالو کرنے والے، اہل بیت کی پیروی کرنے والے، اس زبان سے نہیں، جو بھی اپنی چہار دیواری کے اندر، جو بھی اپنے بنگلے کے اندر، جو بھی اپنے بڑے گھر کے اندر، جو بھی اپنی جھونپڑی کے اندر، جو بھی اپنے معمولی گھر کے اندر یہ فاطمہ کا طرز زندگی اپنائے گا، دنیا کی آگ سے بھی محفوظ رہے گا جو آگ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اب ہم عجیب غریب ہم سمجھتے ہیں شب جمعہ، اب دیکھیں شب جمعہ اسی یو پی میں دیکھیے، لکھنؤ سے سٹارٹ کیجئے، لوگ شب جمعہ یا باقی دنوں میں مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں سجدہ کرنے کے بجائے، رکوع کرنے کے بجائے، فاطمہ کا طرز عمل اپنانے کے بجائے اپنے ارد گرد کیا چراگاہ کرتے ہیں۔ بھائی شمع سے چراگاہ کرنے سے آپ کے اندر نورانیت پیدا نہیں ہوگی، آپ کے ارد گرد کا ماحول نورانی ہو جائے گا۔ شمع جلانے سے آپ کا دل نورانی نہیں ہو جائے گا، آپ کا دل، آپ کی نورانیت، آپ کا کردار فاطمہ کی عبادت کا طرز زندگی اپنا سے نورانیت آ جائے گی۔
اب میری بیٹی جائیں گی درگاہ، کیا کریں گی؟ دعائے کمیل ہاتھ میں نہیں اٹھائیں گی، دعائے توسل ہاتھ میں نہیں اٹھائیں گی، مفاتح الجناح ہاتھ میں نہیں اٹھائیں گی. اہل بیت کی عبادتوں پر عمل نہیں کریں گی، رکوع نہیں کریں گی، سجدہ نہیں کریں گی، سجدوں کو طولانی نہیں کریں گی. شب جمعہ میں جو مفاتح الجناح میں اہل بیت کے بیان کردہ طولانی دعائیں ہیں، اگر عمل کرے تو پوری رات فاطمۃ الزہرا کی طرح جاگنا پڑے گا. دعائی ندبہ نہیں پڑھیں گے، دعائی عہد نہیں پڑھیں گے، تاکیبات نہیں پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ دوسری قوموں سے اپنایا ہوا عمل، انہی فلموں سے اپنایا ہوا اپنے ارد گرد چراغاں کریں گے. چراغ سے آپ کے ارد گرد کا ماحول روشن ہو جائے گا، آپ کا دل فاطمہ کی عبادتوں سے روشن ہو جائے گا. اب اسی حدیث کو اگر معاف کیجئے گا، بہت سارے لوگ بجائے اس کے کہ بس اسی نعرے پر آپ کو کیا کہیں گے، بس اتنا ہی کافی ہے. شیعہ نے جو نعرہ لگائے، اور باقاعدہ منبر پر بیٹھ کر بہت سارے لوگ اتنی بے ادبی کرتے ہیں، اگر کوئی نعرہ نہ لگائے تو اس پر بھی اللہ اکبر، اس انسان پر لعنت جو لوگوں کو اس طرح کی لعنت بھیجنے کے لیے آمادہ کرے. کوئی انسان خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا غور سے سن رہا ہے، نعرہ نہیں لگا رہا ہے، تو مگر اس سے کوئی واجب ترک ہوا ہے، اور آپ اس سے کہتے ہیں اس پر لعنت بھیجو. دیکھو منبر پر ایک حرام کام کی تبلیغ و ترویج کی جاتی ہے اور بے شعور قوم نعرے لگواتی ہے. آپ مومن کی دل آزاری نہیں کر سکتے ہیں. ایک طرف تو آپ عزاداروں کا اتنا مقام بلند کرتے ہیں کہ فرش عزا پر آ جائیے، اگر آپ کے بدن پر عزادار کی پاؤں کے نیچے کی گرد کیا آ جائے تو کیا فضائل کیا فضائل، اور اس عزاداری کی مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا غور سے سن رہا ہے، آپ کے نعروں کا جواب نہیں دے رہا، آپ ممبر سے بیٹھ کر کہتے ہیں اگر کوئی نعرہ نہ لگائے اس پر بھی اللہ اکبر. اب یہیں سے اندازہ لگائے ہماری قوم کی شعور کی لیول. اور اگر کوئی طالب علم کھڑا ہو جائے، اگر کوئی جوان کھڑا ہو جائے، مولانا یہ کون سا بے ادبی کا طریقہ ہے؟ یہ جہالت ہے جس کی منبر پر تبلیغ و ترویج کی جاتی ہے. یہ جہالت ہے جس کی منبر پر تبلیغ و ترویج کی جاتی ہے. ہم کیا کریں؟ ہم سب کی آرزو ہے کہ گھر کا ماحول ایسا ہو. جابر ابن عبداللہ انصاری کا بیان ہے کہ جب قرآن مجید کی سورہ تحریم کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے کو نار جہنم سے بچاؤ، واہلیکم اپنی پریوار کو، اپنی خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو. جابر نے پیغمبر سے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، لیکن یہ پریوار کے بارے میں ان کو کیسے بچائیں گے؟ اپنے بچوں کو کیسے بچائیں گے؟ اپنی فیملی کو کیسے بچائیں گے؟ اپنی شریک حیات کو کیسے بچائیں گے؟ پیغمبر نے کہا جابر 4 کام کرو تاکہ تمہاری فیملی بھی نار جہنم سے بچ جائے. کرنے سے کہا جابر 4 کام کرو تاکہ تمہاری فیملی نار جہنم سے بچے. 4 کام کرو تاکہ تم جس طرح تم نے اپنی عبادتوں کے ذریعے گھر کے اندر نورانیت پیدا کی، ہر ماں کی آرزو ہے، ہر ماں کی آرزو ہے گھر کا ماحول نورانی بن جائے. ایسا بھی نہیں ہے، ہر ماں کی آرزو ہے، لیکن ماں باپ کیا کرے؟ کہا 4 کام کرو جابر. کہا افعلوا الخیر. جابر باتوں سے نہیں، تمہاری فیملی باتوں سے نہیں، صبح شام 10 مرتبہ ڈانٹنے سے نہیں. ارے صبح شام موبائل کے ساتھ رہتے ہو، خود ماں باپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. کہا افعلوا الخیر. کہا جابر خود نیک کرو، کام کرو تاکہ تمہارا نیک کام دیکھ کر تمہاری اولاد بھی نیک کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. افعلوا الخیر، خیر کرو تاکہ تمہارے بچے، تمہاری فیملی، تمہاری پریوار
تمہارے خیر کے عمل کو دیکھ کر ان کے اندر خیر کا جذبہ پیدا ہو جائے. ایران کے ایک پاپولر خطیب حجت الاسلام والمسلمین آغا علی کا بیان ہے کہ تہران میں 4 بچوں کی ایک ماں ہے جس کے بچے ایک سے بڑھ کر ایک، ڈاکٹر، انجینئر، عبادت گزار، خدمت خلق میں پیش ایک سے بڑھ کر ایک. ایک مرتبہ ایک رپورٹر نے اس ماں سے سوال کیا، ماں آپ نے کون سا فارمولا اپنایا؟ اگر میں اور آپ ہوتے ہم تے، ماں آپ کو کس پیر فقیر نے کوئی تعویذ دی؟ ہم سمجھتے ہیں صرف تعویذ. ہم شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتے ہیں. شارٹ کٹ راستے ڈھونڈنے سے نسل فاطمی پیدا نہیں ہوتی ہے، خون جگر پینے سے نسل فاطمی پیدا ہوتی ہے. شارٹ کٹ راستے. پڑھنے میں بھی ہمارے نوجوان شارٹ کٹ راستے ڈھونڈتے ہیں، بزنس میں بھی ہمارے نوجوان شارٹ کٹ راستے ڈھونڈتے ہیں، شادی میں بھی ہمارے نوجوان شارٹ کٹ راستے ڈھونڈتے ہیں، گھر کا ماحول نورانی بنانے کے لیے بھی ہم شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتے ہیں. شارٹ کٹ نہیں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اگر شارٹ کٹ راستہ ہوتا، بیوی کے بارے میں ہے کہ جب نبی کبھی کبھی فاطمہ کے گھر جاتے تھے تو فاطمہ کے ہاتھوں سے چکی چلاتے چلاتے بچوں کی تربیت کرتے کرتے فاطمہ کے ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے. یہ جو اتنا عام ہے فاطمۃ الزہرا کی نسل، فاطمۃ الزہرا کا ذکر، زمانے نے قبروں کے نام و نشان مٹائے لیکن مٹانے والے مٹ گئے. نسل فاطمۃ الزہرا آسمان کے ستاروں سے زیادہ چمک رہی ہے. کیوں؟ اس کی گٹی میں ماں کی قربانیاں ہیں. اشارہ کروں گا، اس کی خمیر میں ماں کا ایثار ہے، فداکاریاں ہیں. کہا جابر تم چاہتے ہو تمہارے اپنی پریوار کو بچانا، افعلوا الخیر، خود نیک کام کرو، خود اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنو، خود اپنے بچوں کے لیے. تو یہ ماں 4 بچوں کی ماں کہتی ہے میں جیسا اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتی تھی میں ویسا پہلے خود کرتی تھی. ہم آرزو کریں ہمارے بچے 5 وقت نماز جماعت مسجد میں جائے اور خود گھر میں کیا، ہمارے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہو. قدیم زمانے میں ہمارے ہاتھ میں موبائل ہو، بچوں اذان ہو گئی چلے جاؤ. وضو کرتے کرتے واش بیسن کے سامنے وضو کرو، وضو جب کمپلیٹ ہونے کو ہو بچوں اذان ہو گئی ہے، تاکہ وضو تاکہ بچوں کو میسج آئے ڈیڈی نماز پڑھنے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں، ماں مصلی پر جانے کے لیے ریڈی ہو چکی ہیں. آپ موبائل کے ساتھ بات کر رہے ہو، بچوں سے کہہ رہے ہیں بچوں اذان ہو رہی ہے. ارے بچوں جلدی سو جاؤ، کل صبح سویرے اٹھنا بھی ہے. پہلے ماں باپ جلدی سونے کی عادت تو ڈالے. ماں باپ پہلے جلدی عادت تو ڈالے. بچوں اپنا وقت ضائع مت کیا کرو موبائل کے ساتھ. پہلے ماں باپ اپنا وقت ضائع تو مت کرے، پھر بچوں سے کہے کیا وقت ضائع مت کرو. بچوں ماں کا احترام کرو. پہلے باپ اپنی شریک حیات کا بچوں کے سامنے احترام تو کرے. کھانے کا حق لقمہ کھائے تو بچوں کو خمینی کی طرح بچوں کے سامنے اپنی شریک حیات کو دعائیں دے، خدا آپ کو سلامت رکھے، کتنا ٹیسٹی کھانا بنایا ہے، خدا آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے. اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں خدا آپ کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. کتنی اچھی تربیت کی ہے، کتنا اچھا گھر بسانا آپ کو آتا ہے، تاکہ آپ کے بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ احترام کرنے کا جذبہ مل جائے. ورنہ آپ صبح شام جہاں آپ کو 1 کپ چائے پہنچنے میں کیا لیٹ ہو گئی، آپ نے وہیں سے کیا فائرنگ کرنا شروع کر دی. بے ادبی کی فائرنگ، بدتمیزی کی فائرنگ، بد اخلاقی کی فائرنگ. افعلوا الخیر. تو یہ ماں کہتی ہے میں جیسا بچوں کو دیکھنا چاہتی تھی میں خود پہلے ویسے ہی بنتی تھی. میں دیکھتی تھی میرے بچے
سحر کے وقت مصلی پر کھڑے ہو. میں پہلے خود کھڑی ہوتی تھی, میرے بچے مجھے دیکھتے تھے کھڑے ہو کر, تب ان کے اندر یہ کھڑے ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا. ہمارے دروازے پر کوئی فقیر نوک کرتا تھا, خدا کے نام پر دے دو, میں خود کھڑے ہو کے ان کو کیا حاجت روائی کرتی تھی, خوشی خوشی ان کو گھر بلاتی تھی, ایک کپ چائے بھی پلاتی تھی, امام سجاد کی طرح ان کے پیچھے پیچھے بھی جاتی تھی. خدا سلامت رکھے, بہت بہت شکریہ, تم نے ہمارے اس مال کو اس لائق سمجھا, اس مال کو تم ہی سبب بنو گے آخرت تک پہنچانے کا, تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے ہمارے آس پاس رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی ہماری گردنوں پر حق ہے. کائفل الخیر. جابر, اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے گھر کا ماحول, اپنی پریوار کو بدلو, تو اس کا طریقہ یہ ہے, افعل الخیر, بچوں کے سامنے گھر کے اندر کیا نیکیوں کا ماحول بنے. وذکرہم باللہ, اور ان کو خدا کی یاد دلاؤ. خدا کی یاد دلاؤ. خدا کی یاد دلاؤ کا مطلب خدا کی یاد دلاؤ. سبحان اللہ, الحمدللہ پڑھو, اللہ ایک ہے. نہیں, انہیں گھر کا ماحول ایسا ہو, گھر کی چہار دیواری میں ایسا ماحول ہو کہ گھر کی چہار دیواری میں ماں باپ کا عبادت کرنے کا انداز ایسا ہو کہ بچوں کی, ماں باپ کی عبادت کو دیکھ کر بچوں کو بھی خدا یاد آ جائے. سحر کے وقت بچے جاگ جائے, ماں باپ کے رونے سے, دعا پڑھنے سے, قرآن کی تلاوت کرنے سے ان کو خدا یاد آ جائے. یہی شہید سلیمانی, جس کا میں اکثر مجالس میں تذکرہ کرتا ہوں, شہید سلیمانی کے بچوں کا کہنا ہے کہ ہمارے والد صاحب شہید سلیمانی سحر کے وقت نماز شب میں, نماز وتر میں اتنی اونچی آواز میں, بلند آواز میں گریا کرتے تھے, ہم اپنے باپ کے گریے سے بیدار ہوتے تھے, جاگ جاتے تھے. جس گھر میں ماں باپ کا یہ انداز ہو کہ وہ سحر کے وقت روتے ہوں, تو انہی بچوں سے امید رکھ سکتے ہیں وہ اول وقت نماز پڑھیں گے. انہی بچوں سے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ اول وقت نماز پڑھ سکتے ہیں. وَذَكِّرْهُمْ بِاللَّهِ, اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ, اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ, اس گھر کے ماحول سے بچوں کو خدا یاد آ جائے. اذان ہو جائے تو ماں کے بدن میں راشا پیدا ہو جائے, لرزہ طاری ہو جائے, وہ سارے کاموں کو چھوڑ دے, وضو کرنے کی طرف جائے, بچے کو ایک میسج آئے, اللہ میری ماں کی حالت کیا ہو گئی, ماں خیریت تو ہے؟ ہاں بیٹا خیریت, اذان ہو رہی نا. باپ خیریت تو, آپ اتنی جلدی کیوں جلدی سے اٹھ گئے؟ ہاں خیریت تو, اذان ہو رہی نا. پھر امام زین العابدین کا ایک واقعہ سنائیے. بیٹا ہمارے امام, چوتھے امام, جب وضو کرتے تھے کانپتے تھے, لرزتے تھے, روتے تھے, لرزتے تھے, کانپتے تھے, راشا بدن میں پیدا ہو جاتا تھا. وَذَكِّرْهُمْ بِاللَّهِ, اپنے عمل سے ان کو خدا یاد دلاؤ. وَأَمُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ, اپنے بچوں کو نیکیوں کا حکم دو, کرنے کے بعد اور نہی عن المنکر کرو. ہم اپنے بچوں کے بارے میں بہت ساری ریسپانسبلٹی نہیں نبھاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری بچوں کے تئیں صرف فقط کیا, روٹی کپڑا اور مکان. یہ بھی ایک وہ نعرہ ہے, روٹی کپڑا اور مکان. ہم سمجھتے بس ہماری ذمہ داری کیا ہے, بچوں کی پیٹ کی ذمہ داری. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نعرہ کا یہ مطلب نہیں ہے. آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کا, ان کی زندگی کا ایک سرا آسمان کے ساتھ ملا ہو, ایک سرا زمین کے ساتھ ملا ہو, یعنی وہ خالق کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہو, مخلوقات کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہو, ان کو سحر میں جاگنا بھی آتا ہو, رات کے اندھیرے میں آس پاس رہنے والے خلق خدا کے تئیں ذمہ داری نبھانا بھی آتا ہو. اور اپنی عبادتوں, اسی عبادت کے میکانزم پر ہلکا سا غور و فکر کیجئے. اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے, ترک دنیا کا دین نہیں ہے. اسلام مکمل ایک پیکیج ہے. اسلام جس طرح انسان کی آخرت کی آبادی کا پیغام دیتا ہے, اسی طرح دنیا کی آبادی کا بھی پیغام دیتا ہے. اسلام جس طرح انسان کو عبادت کے لیے بلاتا ہے, اسلام اسی طرح انسان کو کیا, خلق خدا کی ذمہ داریوں کی تئیں بھی بلاتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام, بلند آواز میں اہل بیت کی شان میں ایک صلوات پڑھیں.
اللہ اکبر. دیکھیے دین، اور وہ بھی اہل بیت کے نقطہ نظر سے دین. کتنی ہماری پکڑ بہت سخت ہوگی. اہل بیت جیسے امام، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شہر سے ایک صحابی آئے. امام نے پوچھا اکیلے تھے سفر میں یا کوئی ہم سفر بھی تھا؟ کہا آقا ایک ساتھ میرے ساتھ تھے، ایک ساتھ میرے ہم سفر تھے، ایک ساتھ میرے ہم سفر تھے. یہ جو مجلس میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں پھر ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کا کوئی احساس نہیں ہے. یہ جو ایک حسین کا ہم ماتم کرتے ہیں پھر ان حسینیوں کی ذمہ داریوں کے تئیں کوئی احساس نہیں ہے. یہ جو شادیوں میں فضول پر فضول خرچ کرتے جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان مومنین کا ہمارے مال میں حق ہے. امام نے پوچھا اکیلے آئے یا کوئی ہم سفر تھا؟ کہا ہم سفر بھی تھا. کہا وہ کہاں چلا گیا؟ کہا مولا میرا دوست نہیں تھا، بس راستے ہی میں ملا تھا، وہ مدینے پہنچے، وہ اپنے گھر وہ اپنے یہاں چلا گیا جہاں اس کو رہنا تھا، ہوٹل میں مسافر خانے میں، اور میں یہاں چلا آیا. کہا تم نے معلوم نہیں کیا اس کو رات کو رکنے کے لیے کوئی جگہ ملی یا نہیں؟ کہا مولا وہ میرا کوئی دوست نہیں تھا، بس 2-3 گھنٹے ہم سفر تھے. کہا تم نے یہ معلوم نہیں کیا اس نے رات کو کچھ کھایا نہیں؟ کہا آقا میں نے کہا نا وہ میرا دوست نہیں تھا، ہم راستے میں ہم نے چائے پی، میں نے کہا کہاں جا رہا ہو؟ کہا مدینے. کہا چلو مجھے بھی مدینے چلنا 2-3 گھنٹے. تو امام نے حدیث فرمائی قربان ذریت فاطمہ زہرا پر. کہا من صحیب رجلا 40 خطبۃ سألہ اللہ عنہ یوم القیامہ. اللہ اکبر. کہا کیا کہتے ہو کہ 2-4 گھنٹے ہم سفر رہے، وہ چلا گیا پتہ نہیں کہاں رکا. کہا جو انسان صرف 40 قدم کسی کے ساتھ ہم سفر رہے. کتنے قدم؟ 40 دن نہیں بھائی، 40 سال نہیں بھائی، 40 مجلسوں میں نہیں بھائی، 40 نماز جماعت کی صفوں میں نہیں بھائی، ہاں 40 گھروں کے ارد گرد نہیں بھائی، 40 شادیوں میں نہیں بھائی، 40 نماز جنازے میں نہیں بھائی. من صحیب رجلا 40 خطبۃ، جو فقط 40 قدم کسی انسان کے ساتھ ہم سفر رہے، سألہ اللہ عنہ یوم القیامہ، خدا اس انسان سے اپنے اس ہم سفر کے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے گا. 40 قدم ہم سفر ہونے کے بعد یہ جو ایک ساتھ سفر طے کرتے ہیں ان کے شانوں پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. جس کے ساتھ ہم نے 40 سال حسین کا ماتم کیا ہو، جس کے ساتھ ہم نے 40 سال اہل بیت کا غم منایا ہو، جس کے ساتھ ہم نے 40 سال ایک محلے میں زندگی بسر کی ہو، جس کے ساتھ 40 سال ہم نے ایک ساتھ نماز جماعت کی صفوں میں شرکت کی ہو، اس انسان کی کتنی ذمہ داریاں ہمارے شانوں پر عائد ہوتی ہوگی. ذمہ داریوں کا دین. سألہ اللہ عنہ یوم القیامہ، خدا اس انسان سے سوال کرے گا، سوال کرے گا. اس نے کھایا، اس نے پیا، وہ کیا کر رہا ہے؟ کیوں؟ آپ پوچھیں گے ارے یہ تو سخت دین ہے، یہ تو سخت دین ہے، پھر کتنے لوگوں کے بارے میں ہمیں ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. اسلام اور اہل بیت بنیادی طور پر توڑنے کے لیے نہیں آئے، جوڑنے کے لیے آئے ہیں. ہر وہ وسیلہ جس کے ذریعے سے انسان امت بن سکتے ہیں، جڑ سکتے ہیں، ان کے اندر پیار و محبت و انسیت پیدا ہو سکتی ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اس چیز کی تاکید کی ہے. جوڑنے کا مشن، جوڑنے کا مشن اہل بیت علیہ السلام کا، لوگوں کو
آسمان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا مشن، زمین والوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا مشن، آسمان کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کا مشن، زمین والوں کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کا مشن، خالق کے ساتھ کنیکشن اور رشتہ مضبوط اور پائیدار کرنے کا مشن، اور خالق کی مخلوق کے ساتھ، بندگان خدا کے ساتھ اپنا رشتہ اور اپنا کنیکشن مضبوط کرنے کا مشن۔ یہی وجہ تھی، یہی زہرا جس کی عبادتوں کا یہ حال تھا، اس بی بی کے در سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں نکلتا تھا، اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھی، لیکن بھوکے انسانوں کو اپنے دروازے سے خالی نہیں نکالتی تھی۔ یہ لائف سٹائل، یہ نہیں یہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں، جو بھوک مری کے بارے میں بھاشن دیتے ہیں اور پھر روز بروز کیا بھوکے لوگوں کو جینا حرام کر دیتے ہیں۔ بی بی اور اولاد فاطمہ الزہرا نے بھوک مری کے بارے میں بھاشن نہیں دیے، ان کے لیے بھوک مری اتنے امپورٹنٹ تھے، وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھنا برداشت کرتے تھے، لیکن خلق خدا کی بھوک ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ خلق خدا کی بھوک ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایام جو یہ ایام فاطمیہ ہیں، یہ بھیک مانگنے کے دن ہیں۔ مدینے والے در فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر روٹی مانگنے جاتے تھے، ہمیں بھی بھیک مانگنے جانا ہے، لیکن شاید روٹی سے زیادہ یہ طرز زندگی اہل بیت سے، بی بی زہرا سے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے۔ یہ طرز زندگی، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، فنڈامنٹل ضرورت ہے۔ ان ایام میں اسی لیے یہی شہید سلیمانی اتنے امپورٹنس دیتے تھے ان ایام فاطمیہ کی، کہ ان کے دوست بلکہ ان کے بھائی سہراب سلیمانی کہتے ہیں ایام فاطمیہ میں وہ سردار داعشی درندوں کے ساتھ شام میں لڑتے لڑتے جب یہ ایام فاطمیہ آتے تھے تو اپنے آبائی وطن کرمان آتے تھے، وہاں انہوں نے اپنے آبائی گھر کو امام بارگاہ میں وقف کیا تھا، حسینیہ الزہرا اس امام بار کا نام رکھا تھا۔ بہت محبت کرتے تھے، عاشق تھے بی بی زہرا کے، اور عاشق تھے بی بی زہرا کے محبوں اور بی بی زہرا کے شیعوں کے۔ ان کی مجلس منعقد کرنے کا انداز کیا تھا؟ میں نے کل بھی کہا، اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا آئیے مجلس کے لیے مسجد کی صفائی کرنا ہے، تو میں آگ بگولا ہو جاؤں گا، کیوں بدتمیزی کرتے ہیں کشمیر سے آئے ہوئے عالم سے، طالب علم سے؟ میں مجلس ممبر پر بیٹھنے کے لیے آیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اندر ایک عیب ہے، وہ عیب کیا ہے؟ میں در اہل بیت پر جھکنے کا جذبہ نہیں رکھتا ہوں۔ جتنے بھی عظیم لوگ در فاطمہ الزہرا پر جھکے، فاطمہ الزہرا نے ان کو اتنا بلند کیا، زمانے نے ان کو گرانا چاہا، وہ گر گئے۔ امریکہ نے نہیں گرانا چاہا، داعش نے گرانا چاہا، وہ سب گر گئے، لیکن سلیمانی کتنے اوپر اٹھ گئے۔ جب وہ امام بارگاہ بن رہی تھی تو جو امام بارگاہ کے تعمیر کے وقت جو مٹی باہر نکلتی تھی، جو مزدور وہ مٹی باہر نکالتے تھے، شہید سلیمانی ان مزدوروں کا ہاتھ چومتے تھے، کہتے تھے کتنے خوش قسمت ہے یہ ہاتھ، ان ہاتھوں کو یہ سعادت ملی ہے، بی بی زہرا کا گھر بنانے کے لیے ان کی صلاحیت استعمال ہو رہی ہے۔ پھر ان کے بھائی سہراب سلیمانی کا بیان ہے کہ وہ ایام فاطمیہ میں محلے میں اعلان کرتے تھے، یہ زینبیہ کا محلہ ہے، وہ مانو اعلان کرتے تھے، محلے والوں سے کہو کہ فاطمہ کا غلام مسجد میں امام بارگاہ میں مجلس سے 3 گھنٹہ پہلے رکے گا، 3 گھنٹہ پہلے آئے گا۔ کیا کرنا ہوتا تھا؟ اعلان کرتے تھے، محلے والوں سے اعلان کرو،
مسجد میں امام بارگاہ میں فاطمہ کا غلام مسجد سے 3 گھنٹہ پہلے حاضر رہے گا. اگر کسی کو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ سلیمانی کے پاس آ جائے، ہو سکتا میں ان کی مشکل حل کروں. دونوں انداز، خالق کا بھی اور مخلوق کا بھی. پھر ان کے بھائی سہراب سلیمانی کا بیان ہے، پھر لوگ آتے تھے، کوئی بیان کرتا تھا سردار فلان آفس میں میری فائل پڑی ہوئی ہے، وہ آفیسر روزانہ مجھے دوڑاتا ہے. پھر وہ سلیمانی اس کو فون کرتے تھے، ارے فلانی تمہیں زیب دیتا ہے، فاطمہ کے عزاداروں اور فاطمہ کے غلاموں کو اس طرح کیا آفس میں تڑپاتے رہو. کوئی کہتا تھا سردار بیٹی کی شادی ہے، وسائل نہیں ہے، کسی صاحب ثروت کو فون کرتے تھے، ارے فلانی بینک میں رکھے ہوئے اس پیسے کو کیوں ضائع کر رہے ہو، آؤ فاطمۃ الزہرا کے عزاداروں اور محبوں اور شیعوں پر خرچ کرو. جب وہ دیکھتے تھے سردار سلیمانی فون کرتے تھے، وہ کہتے تھے سردار بتائیے کتنی بیٹیوں کی شادی کا خرچہ دینا ہے. کوئی کہتا تھا سردار بچے کی فیس نہیں ہے، اسکول والے تنگ کر رہے ہیں، وہ فون کرتے تھے، ارے فلانی خدا نے اتنا مال دیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنے مال سے دوسروں کی کیا مدد کرے، اگر انسان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے یہ بھی تو بڑی مدد ہے. پھر ان کے بھائی کہتے ہیں سہراب سلیمانی کبھی کبھی یہ امپورٹنٹ بات ہے، کبھی کبھی وہ لوگ آتے تھے، ہم نے ڈیویژن کیا نا، ہم نے خود ڈیویژن کیا، وہ سیستانی صاحب کا ماننے والا، یہ خامنہ صاحب کا ماننے والا، جبکہ وہ دونوں سید زادے ہمیں اتحاد کا پیغام دیتے ہیں. وہ دونوں سید زادے ہمیں سیستانی صاحب کے پاس جاؤ، وہ کہتے ہیں اہل بیت کے ماننے والوں سے کہو بھائی چارہ اپنے درمیان قائم رکھو. خامنہ صاحب کے پاس جاؤ، وہ کہتے ہیں اہل بیت کے ماننے والوں کے درمیان بھائی چارہ قائم رکھو. ہم نے یہ ڈیویژن پیدا کیے، وہ اس وقت کے سرپرست ہمیں ملانا چاہتے ہیں. ہمارے اندر کا شیطان ہمیں کیا توڑنا چاہتا ہے اور ہمارے اندر اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ سہراب سلیمانی کہتے ہیں کبھی کبھی وہ لوگ بھی ان 3 گھنٹوں میں شہید سلیمانی کے پاس اپنی روداد، اپنی حاجت، اپنی پریشانی لے کے آتے تھے. فاطمیہ منانے کا فاطمی ماڈل، فاطمیہ منانے کا، ایام فاطمیہ منانے کا فاطمی ماڈل، سلیمانی کا ماڈل، فاطمہ کے غلاموں کا ماڈل. سہراب سلیمانی ان کے بھائی کہتے ہیں کبھی کبھی وہ لوگ ہوتے تھے جو خود شہید سلیمانی کے مخالف ہوتے تھے، کبھی کبھی وہ لوگ بھی ہوتے تھے جو سلیمانی کے رہبر آیت اللہ خامنئی کے مخالف ہوتے تھے، کبھی کبھی وہ لوگ بھی ہوتے تھے جو انقلاب کے مخالف ہوتے تھے. جب وہ آتے تھے ان کے بقول جو مگرمچھ کے آنسو بہاتے تھے، سردار بڑی پریشانی ہے، سردار گھر میں کیا ایک باپ ہے، اس کو بیماری ہے، اس کے علاج کے لیے پیسہ چاہیے، بچوں کی تعلیم کے لیے پیسہ چاہیے. سہراب سلیمانی کا کہنا، ہم ایسے لوگوں کو دیکھ کر سردار سلیمانی کے کانوں تک جاتے تھے، ان سے کہتے تھے سردار یہ جو رو رہا اس کے فریب میں نہ آئیے گا، یہ آپ کا مخالف بھی ہے، رہبر کا مخالف بھی ہے، انقلاب کا مخالف بھی ہے. لاسٹ ایئر انقلاب کے خلاف جو جلوس نکلا یہ اس میں آگے لیڈ کر رہا. سہراب سلیمانی کا کہنا، اتنا آگ بگولا ہوتے تھے سلیمانی، وہ کہتے تھے کیا ہوا میرا مخالف ہے، کیا ہوا میرے رہبر کا مخالف ہے، کیا ہوا ریولوشن کا مخالف ہے، ہو سکتا ہے میری کوتاہیوں کی وجہ سے یہ میرا مخالف ہوا ہو، یہ ہمارے مولا علی کا ماننے والا ہے، اس کی خدمت انجام دینے کے لیے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. میرا ماننا، سلیمانی کا ماننا اصولی دین میں سے نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں، یہ ہماری انجمن کا ماننے والا نہیں ہے، لہذا کورونا میں اس کی مدد نہیں کرنا ہے، یہ ہماری مجلس میں نہیں آتا ہے، لہذا رمضان کا کٹ اس تک نہیں پہنچانا ہے، یہ ہماری پارٹی کا ماننے والا نہیں ہے، ہماری مجلس میں کبھی آتا نہیں ہے، لہذا ہم نے سنا اس کے گھر میں بیمار ہے، اس کے عیادت کے لیے نہیں جائے گا، جانے دو. ارے آپ کو ماننا ضروری ہے، آپ کی مجلس میں آنا ضروری ہے، آپ کے مولانا کو ماننا ضروری ہے، آپ کی انجمن کو ماننا ضروری ہے. اصول دین میں آپ کا اور میرا ماننا نہیں ہے، اصول دین میں خدا اور اہل بیت علیہ السلام کا ماننا ضروری ہے. ہم نے اصول دین میں کتنا اضافہ کیا ہے، ہم نے انجمنوں کا ماننا بھی اضافہ کر دیا ہے، ہم نے اپنی پارٹیوں کا ماننا بھی اضافہ کر دیا ہے، ہم نے اپنے گلی محلی کی جو وہ ہوتی ہے نا کیا جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہ اس کو بھی ماننا اضافہ کر دیا ہے. نہیں، میرا اور ماننا اصول دین میں سے نہیں ہے. جو علی کا ماننے والا ہے
اس کی ذمہ داری آپ کے شانوں پر ہے، میرے شانوں پر ہے۔ جو بھی فاطمۃ الزہرا کا غم مناتا ہے، میری مجلس میں ہو یا کسی اور مجلس میں کوئی غم مناتا ہو، اس کی ذمہ داری میری شانوں پر ہے۔ جو بھی حسین علیہ السلام کو اپنا مولا اور آقا مانتا ہے، میری مجلس میں آتا یا نہیں آتا، میرے سلیقے کو مانتا ہے یا نہیں ہے، میرے طریقے کو مانتا ہے یا نہیں ہے، میرے نظریے کو مانتا ہے یا نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا نظریہ دین کا نظریہ نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا نظریہ ہے، نظریہ اصول دین کا نظریہ۔ جس کا بھی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کوئی بھی رشتہ ہے، کوئی بھی کنیکشن ہے، وہ ہمارا ہے۔ اور ان ایام میں ہمیں یہ جذبہ اہل بیت علیہ السلام سے مانگنا، ان ایام میں ہمیں یہ جذبہ اہل بیت علیہ السلام سے مانگنا ہے۔ ہم در اہل بیت علیہ السلام بلند آواز میں فاطمہ الزہرا اولاد فاطمہ شامل سے میں پھر یہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ایام ایک لحاظ سے ہم جیسے گداگروں کے بھیک مانگنے کے دن ہیں۔ اگر انسان کے اندر اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے کے تئیں یہ جذبہ نہ ہو، وہ فقیر ہے، مدینے کے ان روٹی کے فقیروں سے بھی زیادہ فقیر۔ اگر کسی مالدار کے اندر سوسائٹی کے تئیں اتنی غیر ذمہ داری ہو، اس کو واقعاً فاطمۃ الزہرا کے در پر آنا چاہیے۔ بی بی کیا کروں میں اس مال کو جس کو خرچ کرنے کا جذبہ میرے اندر نہیں ہے؟ لعنت اس مال پر جو بی بی کے غلاموں پر خرچ نہ ہو، لعنت اس صلاحیت پر جو صلاحیت بی بی کے غلاموں پر خرچ نہ ہو، لعنت اس جوانی کی صلاحیت پر جو فاطمۃ الزہرا کے غلاموں کو اوپر اٹھانے کے لیے خرچ نہ ہو۔ یہ سلیمانی، اس کی صلاحیتیں پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے سلیمانی کسی کالج اور یونیورسٹی اور حوزے کا پروڈکٹ نہیں تھا، لیکن حوزے والے اس کی خدمت دیکھ کر رش کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ جب یہی شہید سلیمانی کفن لے کے آیت اللہ عظمیٰ جوادی عاملی کے پاس گئے، کہا میرے کفن پر گواہی دیجئے، وہ ویڈیو موجود ہے، تو آئے جوادی عاملی روئے، کہا سلیمانی میں گواہی دوں؟ ارے زندہ شہید تم گواہی دو، جس کے 40 سال اہل بیت کے ماننے والوں کی حفاظت میں خرچ ہوئے۔ ہمیں اس جذبے کے لیے در فاطمۃ الزہرا پر بھیک مانگنے کے لیے آج شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب توسل ہے، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب توسل ہے، بھیک مانگنے کی شب ہے، گداگری کی شب ہے۔ مانگنے کی شب ہے، جھکنے کی شب ہے۔ وہ بھی کہاں؟ اس در پر جس در پر تمام انبیاء جھکتے تھے۔ ہمارے اماموں کو جب کوئی مشکل ہوتی تھی، وہ خالق سے کہتے تھے بفاطمہ، پالنے والے فاطمہ کی قسم۔ کتنی مشکلات ہیں واللہ، ہم ظالموں سے بھی تنگ آ چکے ہیں۔ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں بھی پریشان ہیں۔ فلسطین میں دیکھیے اتنی ماؤں کے ہاتھوں میں گود میں بچوں کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اللہ، ہزاروں مائیں ہیں جن کے گود سے ان کے بچے ان کے سامنے ٹکڑے ٹکڑوں میں تبدیل کیے گئے۔ ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن خالق کو فاطمہ اور اولاد فاطمہ کا واسطہ دے سکتے۔ سب سے التماسی دعا ہے واللہ، جس طرح وہ مدینے کے فقیر در فاطمہ الزہرا پر گڑ گڑاتے تھے، جب ہر در سے نا امید ہوتے تھے تو ان کے دل سے آواز آتی تھی، کیوں نا امید ہوتے ہو؟
جس در سے ہر نا امید کی امید براتی ہے، اس در کا نام ہے در فاطمۃ الزہرا۔ اللہ اکبر۔ چلو ہم بھی چلتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے ام ابیہا فاطمۃ الزہرا کے در پر۔ کیا کہیں گے بی بی سے؟ ہم یہ نہیں کہیں گے بی بی ہم نے وہ کام کیا، بس ایک کام کہیں، ایک سوال کریں گے، بی بی ہمارے نام اعمال میں کوئی عمل نہیں ہے، مگر بی بی جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہمارے باشعور ماں اور باپ نے اس ماں نے دودھ پلانے سے پہلے تیرے حسین کی قبر کی خاک میرے منہ میں رکھی تھی۔ فاطمہ مادر حسین، میری اس ماں کی ادا کی قسم فاطمہ، ذرا میرا ہاتھ بھی تھامیے فاطمہ، یا فاطمۃ الزہرا، سب مل کر یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی وقدمنا کے بین یدی حاجاتنا یا وجیہتا اشفعی لنا یا وجیہتا۔ اے ہمارے مولا، اے ہمارے آقا، ہمیں یقین ہے جہاں آپ کی دادی فاطمۃ الزہرا کا غم منایا جاتا ہے، جہاں آپ کی دادی فاطمہ کی سیرت زندہ کی جاتی ہے، جہاں آپ کی دادی فاطمۃ الزہرا کے گداگر سائل جمع ہوتے ہیں، یا امام زمان، ہمیں جو آپ کے لیے تیاری کرنی چاہیے تھی آقا، ہمارے اندر جو کردار ہونا چاہیے تھا آقا، ہمارے کردار میں جو نورانیت ہونی چاہیے تھی آقا مولا، مولا آپ کو اپنی جدہ فاطمۃ الزہرا کا واسطہ مولا، ہمیں ان جوانیوں کو کیا کرنا مولا اگر یہ آپ کے کام نہ آئے آقا، مولا ہمیں ان جوانیوں کو کیا کرنا مولا اگر یہ آپ کے کام آنے کے بجائے شیطان کے کام آ جائے، مولا آپ کو بھی اپنی جدہ کی قسم مولا، آپ ہمارا ہاتھ تھامیے آقا، آئیے امام زمانہ کا دل خوش کرتے، دوبارہ امام کو اپنی جدہ کا واسطہ دیتے بلند آواز میں، یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین یا سیدتنا و انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک
وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهَةً خدا آپ کے ان آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ کل میں نے عرض کیا فاطمۃ الزہرا کے اس معمولی اور سادہ سے گھر کو نبی سلام کرنے آتے تھے۔ اللہ اکبر! وہ نبی جو اپنی بیٹی کے گھر کو سلام کرنے کے لیے آتے تھے، اور فاطمہ کا بیٹا حسین میدان کربلا میں جب حسین کا کوئی نہیں بچا تو ایک مرتبہ حسین اہل حرم کو ودا کرنے کے لیے آئے، آواز دی یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن من السلام، میری بہن زینب میرا آخری سلام قبول کرو، میری بہن ام کلثوم میرا آخری سلام قبول کرو، میری پیاری بیٹی سکینہ میرا آخری سلام قبول کرو۔ اجرکم علی اللہ۔ جب اہل حرم نے دیکھا حسین آخری سلام کر رہے، ایک مرتبہ اہل حرم نے بیان کرنا شروع کیا۔ سکینہ آگے بڑھی، ابتا استسلمت للموت ابتا، میرے بابا کیا آپ اب مرنے کے لیے تیار ہو رہے بابا؟ اللہ اکبر! حسین نے کہا بیٹی، جس انسان کا موت کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو بیٹی۔ ایک مرتبہ سکینہ نے ایک جملہ کہا، حسین کے دل میں آگ لگ گئی، کہا بابا اب آپ جا رہے ہیں، جانے سے پہلے ہمیں مدینہ چھوڑ آئی، جانے سے پہلے ہمیں مدینہ چھوڑ آئیے۔ اللہ اکبر! حسین علیہ السلام جب ذوالجناح پر سوار ہوئے مقتل کی طرف جانے لگے، ایک مرتبہ فاطمہ کے لال نے دیکھا ذوالجناح کے ساتھ بات کرنے کی آواز آ رہی ہے، نیچے دیکھا لاڈلی سکینہ ذوالجناح سے کہہ رہی تھی، ارے باپ کے وفادار گھوڑے، میرے بابا کو مت لے جا گھوڑے۔ حسین نیچے اترے، سکینہ کو گلے سے لگایا۔ یہاں بھی حسین نے ایک جملہ کہا لا توری کی قلبی بدم گیا سکینہ، بیٹی سکینہ آنسو مت بہاؤ، بیٹی سکینہ تمہارے آنسو بہانے سے میرے جگر میں آگ لگتی ہے سکینہ۔ یہ خاندان اہل بیت ہے، جب بچوں کو باپ سے والدین سے پیار ہے، والدین کو بھی بچوں سے پیار ہوتی ہے، بچے بھی باپ کا رونا برداشت نہیں کرتے، والدین بھی بچوں کا رونا برداشت نہیں کرتے۔ حسین علیہ السلام نے سکینہ کو دلاسا دیا، مقتل کی طرف گئے۔ ایک مرتبہ جب مقتل میں آواز بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، اور پھر جب یہ ذوالجناح دوبارہ خیمہ گاہ کی طرف آیا، پھر خیمے سے ایک لاڈلی باہر نکلی، ذوالجناح کے قریب گئی سکینہ، کہا یا جواد ابی، ارے میرے وفادار بابا کے وفادار گھوڑے، جب میرے بابا کو لے کے جا رہا تھا میرے باپ کے ہونٹ پیاس سے خشک ہو چکے تھے، ارے باپ کے وفادار گھوڑے فقط مجھے اتنا بتا دے، کیا میرے بابا کو وقت آخر پانی پلایا گیا یا لدش کرتے شہید کیا گیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। पालने वाले इस मजलिस के बुज़ुर्गों के आँखों से निकलने वाले पाक आंसुओं की कसम, इस मजलिस में बैठे हुए हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे ये पाक जवान, इनकी आंखों से बहने वाले इन पाक आंसुओं की कसम। पालने वाले इमाम ज़माना जैसी ज़िंदगी पसंद करते हैं वैसी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले इमाम ज़माना को जिन सलाहियतों की ज़रूरत है हमें अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा करने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले इन इमाम ज़माना को जिन जवानों की ज़रूरत है, पालने वाले हमारे नौजवानों को वैसा किरदार पैदा करने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले वो सलाहियतें जो इमाम ज़माना के काम आए, पालने वाले हम सब को अपने अंदर वो सलाहियतें परवान चढ़ाने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले वो माल जो इमाम ज़माना के काम आए, वो माल हम सबको कमाने की वो माल हम सबको अता फरमा। पालने वाले वो घर जिस घर में इमाम ज़माना की याद जिंदा हो, पालने वाले ऐसा घर बसाने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले वो दोस्त जो हमारा हाथ थाम के इमाम ज़माना के रास्ते पर चलना सिखाए, पालने वाले ऐसा दोस्त हम सबको नसीब फरमा। पालने वाले वो बच्चे वो औलाद जिनके हाथों में इमाम ज़माना का परचम हो, पालने वाले ऐसे बच्चों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले इमाम ज़माना की मोहब्बत में हम सबको अपनी सफ़ों में इत्तेहाद भाईचारगी कायम करने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले इमाम ज़माना की खुशी में हम सबको अपनी सफ़ों में अपने दिलों में कदूरतों को, नफ़रतों को, बुग़्ज़ो इनायत, बुग़्ज़ो कीन और इख्तिलाफ़ात को दूर करने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले इमाम ज़माना की खुशी के लिए हम सबको एक दूसरे के हाथ में हाथ देने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले इमाम ज़माना के लिए हम सबको अपनी सफ़ों में अख़ुवत भाईचारा कायम करने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले इमाम ज़माना की खुशी के लिए हम सबको अपने माँ बाप का फरमाबरदार मुती औलाद बनने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले इमाम ज़माना के लिए हम सबको अपनी सोसाइटी की जो ज़िम्मेदारी है वो ज़िम्मेदारियाँ निभाने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले जिन मरहूमीन ने हाथ पकड़ कर उंगली थाम कर इन मजालिस में आने के आदाब व अतवार सिखाए, पालने वाले इन मजालिस के सवाब के सदके उन सब की कब्रों को नूरानी फरमा। पालने वाले जिन मरहूमीन ने अपनी ज़िंदगियाँ हमारी ज़िंदगियों के लिए खर्च की, पालने वाले नूर अहल बैत से, नूर कुरान से, नूर फ़ातिमतुज़ ज़हरा से उन सब की कब्रों को नूरानी फरमा। पालने वाले वो इबादत का नूर जो फ़ातिमतुज़ ज़हरा के घर में था, पालने वाले हम सब को अपनी ज़िंदगी में अपने घरों में वो इबादत का नूर पैदा करने की, कायम करने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले वो लोग जिनका हमारी गर्दनों पर हक़ है, अगर वो कब्र में सो रहे हैं, पालने वाले उन सब को भी मोहम्मद व आले मोहम्मद की शफ़ाअत नसीब फरमा। पालने वाले परेशान हाल मोमिनीन की परेशानी दूर फरमा, हाजतमंद मोमिनीन की हाजत रवाई फरमा। सख्तियों में जो पड़े हुए पालने वाले उनकी सख्तियों को दूर फरमा। पालने वाले हमारे नौजवान जिनको रोज़गार का मसला है, पालने वाले उनको रोज़ आबरूमंदाना इज़्ज़तमंदाना रोज़गार अता फरमा। पालने वाले दुनिया जुल्म जोर से भर चुकी है, पालने वाले अपने आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। पालने वाले हम सब को इमाम ज़माना के आवान आवान अंसार में शामिल होने की तौफीक अता फरमा। मातम हुसैन।